تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں توحید کا تذکرہ تھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے توحید کے اوپر مضبوط اور ٹھوس 8 دلائل بیان فرمائے۔ دلائل آفاقی اور اتنے مضبوط تھے کہ دنیا کا کوئی انسان ان دلائل کا نہ انکار کر سکتا ہے، نہ ان کو توڑنے کی جرأت رکھتا ہے، بلکہ اللہ کی قدرت پر ایک طریقے سے وہ جو آیت ہے، آیت نمبر 163، اس میں 8 دلائل ہے، اور آیت بھی بہت کافی بڑی آیت ہے۔ آیت من آیات اللہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہاں تک 8 دلیلیں دینے کے بعد اللہ نے فرمایا لآیات، ان میں نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل شعور رکھتی ہے، اور جو بے عقلہ ہے اس کے سامنے چاہے تم دلائل کے انبار لگا دو، جب عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں، تو کسی کی بات نہیں مان سکتا۔ البتہ اگر عقل سلیم ہو تو ان دلائل کی روشنی میں یہ ضرور سمجھ لے گا کہ ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ اسی لیے قرآن نے ایک جگہ کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ بھی جواب یہی دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر بھی بعض لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ من تبعیضیہ ہے، بعض لوگ دلائل کے توحید سننے، جاننے اور دیکھنے کے باوجود بھی ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، حالانکہ ایمان والے اللہ سے اشد حبا للہ، شدید محبت رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا انجام بیان فرمایا کہ کاش آج اس دنیا کے اندر ہی اگر یہ اس بات کو جان لیں، دیکھ لیں کہ کل قیامت کے دن کیا انجام ہونے والا ہے ان عابدین اور معبودین کا، جو معبودان باطلہ ہیں، باطل اور جھوٹے معبود قیامت کے دن صاف انکار کر دیں گے اپنے متبوعین سے، اور یوں کہیں گے بھائی ہم تم کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ہم نے تم کو کبھی اپنی اتباع کا حکم نہیں دیا تھا، اس لیے تم جاؤ اپنا کام کرو۔
تو اس دن جب یہ بڑی آرزویں تمنائیں لگائے بیٹھے ہوں گے اپنے معبودوں سے، جھوٹے معبودوں سے، جب ان باتوں کو سنیں گے تو قرآن نے کہا ہے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، کاش جیسے آج انہوں نے ہمیں ٹکا سا صاف سا جواب دے دیا اور ہمیں آج اس دن جب ان کی ضرورت تھی صاف مدد کا انکار کر دیا، کاش دنیا میں لوٹنے کا موقع ملے تو ہم بھی ان کو ایسے ہی جواب دیں کھرے کھرے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اللہ ان کے اعمال کو، اعمال کفریہ شرکیہ بدعیہ کو ان کی نظروں میں اسی طرح حسرت بنا بنا کر کے دکھائے گا تاکہ مزید اور ٹینشن ذہنی اعتبار سے ان کو بڑھے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے نکلیں گے نہیں۔ تو اس سے پہلی آیات میں گویا کہ اعتقادی شرک کا ذکر تھا، اور جو آیات میں نے آج پڑھی ہیں ان میں عملی شرک، کہ جس طرح دنیا کے اندر انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا خدا معبود بنا لیتا ہے، ایسے ہی ان بڑوں کو اتنا اختیار بھی دے دیتا ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کہتے ہیں یہ بھی حلال کہتا ہے، جس چیز کو وہ حرام کہتے ہیں یہ بھی حرام کہتا ہے، حالانکہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف شارع یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے ہاتھ میں معاملہ رکھا ہے کہ جن چیزوں کو رب نے حلال کر دیا ہے وہ حلال ہے، اور جن چیزوں کو رب نے حرام کر دیا ہے وہ حرام ہے۔ جس طرح حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتے، ایسے ہی حلال چیز کو حرام کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ خود نبی علیہ السلام کو بھی اختیار نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آگے چل کر کے آئے گا پارہ نمبر 28 کے اندر، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، نبی جی آپ حلال چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں، آپ کو حق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سورہ مائدہ کے اندر عنقریب آنے والا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ان کو کھاؤ اور ہماری حلال چیزوں کو حرام مت کرو۔ تو آپ اندازہ لگائیے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا اس کو حرام تم نہیں کر سکتے۔ اب حرام کرنا دو طریقے سے ہے، جیسے کہ زمانے جاہلیت میں بعض چیزوں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، ان کا ذکر سورہ انعام سورہ مائدہ میں آئے گا، وسیلہ حام یہ وہ، اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ وہیں پر کریں گے کہ بعض جانور ایسے ہوتے تھے کہ اگر 10 مرتبہ اس نے جفتی کر لی کہ بس اب یہ پاک ہو گیا، اتنا بڑا اس کا مقام کہ اب اس کی عبادت کی جائے، اور اس کو چھوڑ دیتے تھے اسی طریقے سے، جیسے کہ ہمارے یہاں بھی سانڈ اور اسی طریقے سے بہت سے بچڑے بچڑیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی حلال چیز کو حرام کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے حلال چیزوں کو حرام کرنے کا کہ جو چیزیں جائز اور حلال ہیں ان کے بارے میں نظر مان لے یا قسم کھا لے کہ میں ان کو استعمال نہیں کروں گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ نمک اور انگور یہ استعمال کر رہے تھے، دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ بکری کا کھر وغیرہ تھا اس کو نمک لگا کر کے کھا رہے تھے۔ تو پاس میں بیٹھے ہوئے بندے سے انہوں نے کہا بھی تو بھی کھا لے، جو ایک طریقہ ہے مروت کا انسانیت کا۔ تو اس بندے نے انکار کیا، میں نہیں کھاتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ ھذہ الامہ ہے، پوچھا بھائی کیوں نہیں کھاتا، کیا وجہ ہے، کیا روزے سے ہے؟ اس نے کہا میں روزے سے بھی نہیں بلکہ میں نے نظر مان رکھی ہے، میں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خطوات شیطان ہے، یہ شیطانی عمل ہے، اپنی قسم کا کفارہ دے اور اللہ کی حلال چیز کو حرام مت کر۔ تو اس طرح کے واقعات اور بھی کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی آدمی اس چیز کا بہانہ نہیں بنا سکتا۔ بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اس کے گھر کیوں نہیں جاتے،
کہ جی میں نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کے یہاں جاؤں گا ہی نہیں، مر جاؤں گا لیکن اس کے یہاں نہیں جاؤں گا۔ کیوں بھائی، یہ کون سی قسم ہے؟ یہ شیطانی قسم ہے، اس قسم کو توڑنا چاہیے اور صلہ رحمی کا جو شریعت نے حکم دیا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے وہ چیزیں جو غلط طرح کی نظر ہیں، منتیں ہیں، یہ بھی اسی کے اندر آتی ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے غذا کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، اس لیے کہ اگر غذا پاک ہے، حلال ہے، طیب ہے تو انسان اعمال بھی اچھے کرے گا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ حلال کھاؤ تاکہ اعمال بھی اچھے کر سکو۔ غذا خراب تو اعمال بھی خراب۔ اب اس آیت کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ نے ایمان والوں کو خاص طور سے خطاب نہیں فرمایا، جیسے یا ایھا الذین آمنوا قرآن کی عام عادت ہے، اس لیے کہ غذا ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر مخلوق کی ضرورت ہے، اور غذا کے اثرات انسان کے اخلاق پر بھی آتے ہیں، عادات کے اوپر بھی آتے ہیں۔ اس لیے جو قومیں غلط سلط اناپ شناپ بغیر حلال اور حرام کی تفریق کے کھاتی پیتی ہیں، ان قوموں کے اخلاق کو اگر آپ دیکھیں گے بظاہر تو لگے گا بڑے وہ ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ عریانیت، ننگا پن اور فحش باتیں ان کے اندر ایسی کثیر تعداد کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ۔ یہ امر اباحت کے لیے ہے، واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے۔ یہ کلو، کھاؤ، مما، ان چیزوں میں سے، فی الارض، جو زمین کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور ایک جسم۔ روح اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ روح انسان کے جسم کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی، خالص آسمانی چیز ہے، روحانی چیز ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی ایک آیت میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جب میں نے پیدا کیا اور مٹی سے ان کا پتلا بنایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی روح کو اس کے اندر پھونکا۔ مطلب یہ ہے جس طرح اللہ حی قیوم ہمیشہ سے ہیں، زندہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ایسے ہی انسان کی روح جب ایک مرتبہ آ جاتی ہے تو اس روح کے اوپر اب کبھی فنا اور زوال نہیں آتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بھی حی ہے اور قیوم ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو روح جب انسان کے جسم میں ایک مرتبہ آ جاتی ہے تو پھر یہ آگے کی طرف منتقل ہوتی ہے، عالم ارواح سے آتی ہے یہاں پر، عالم دنیا کے اندر، پھر عالم برزخ کے اندر، یعنی اور اس کے بعد پھر عالم جنت ہے، جہنم ہے، آگے کی طرف چلتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے روح کی غذا الگ چیزوں کو بنایا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ سب روح کی غذا ہے۔ اور جسم مٹی سے بنا ہے تو اللہ نے اس کی غذا بھی مٹی کی اندر چھپا کر کے رکھ دی۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، انسان جو بھی پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، وہ ساری زمین سے پیدا ہوتی ہیں، چاہے مٹھائی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ ساری کی ساری مٹی سے پیدا ہوتی ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور پھر مٹی ہی کے اندر یہ جسم مل جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ زمین کی پیداوار کے اندر سے جو چیزیں ہیں ان کے کھانے کا حکم ہے حلالا طیبہ۔ حلال دو شرط ہے، حلال ہونی چاہیے اور طیب پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اشیاء کے اندر اصل چیز اباحت اور حلت ہے جب تک کہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل نہ آ جائے۔ اب ہر چیز کی الگ الگ دلیل نہیں دی جائے گی کہ ساگ حلال ہے، کیا دلیل ہے؟ پپیتا حلال ہے، ککڑی حلال ہے، اور مطلب کھانا ہے، اور جی ٹماٹر ہے، اس کے حلال ہونے کی کیا دلیل ہے؟ گوبھی ہے، پالک ہے، ادرک ہے، دنیا بھر کی چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب تک اس کی حرمت کے خلاف کوئی دلیل نہ آ جائے اس وقت تک وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو پاکیزہ ہیں، حلال اور طیب ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔
خطوات یہ 2 قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو خطوات کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے ایک رحمان کا راستہ ہے جو حلال اور پاکیزہ ہے، اور ایک شیطان کا راستہ ہے جو سراسر گمراہی کا راستہ ہے۔ اپنی عقل سے شیطان کے راستے پر مت چلو۔ کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا دوست نہیں جناب، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور جس کی دشمنی کو اللہ بیان کر دے اس کی دشمنی میں شک کرنا بھی ایک طریقے سے ظلم ہے۔ اللہ نے کہہ دیا اس سے بڑھ کر تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن بھی کیسا ہے؟ مبین، کھلا ہوا۔ اس نے قسم کھا رکھی ہے لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس نے کہا دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، جدھر سے بھی موقع ملے گا چت کروں گا، چھوڑنے کا نہیں میں آدم کی اولاد کو۔ ایسی قسمیں کھا رکھی ہے اس نے۔ اس لیے بچ کر کے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ انسان کو شیطان سے اور اس کی وسوسوں سے بچنے کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ شیطان کی محنت بھی انسان کے دل کے اوپر ہے، اور اللہ رب العزت کی نظر عنایت بھی ہر وقت انسان کے دل کے اوپر رہتی ہے۔ دل پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ دل کے اوپر شیطان کا قبضہ تو شیطانی اعمال سرزد ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں حکم کرتا ہے برائی کا اور فحش۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی فحش کا لفظ آیا ہے اس سے زنا مراد ہے، سوائے ایک جگہ کے، وہاں پر اس سے مراد زنا نہیں ہے۔ فرماتے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں ہر غلط اور برے کام کا تمہیں حکم کرتا ہے۔ حکم کرنے کا مطلب وہی دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، کر لے، ساری دنیا کر رہی ہے، کیا فرق پڑے گا، تو بھی کر لے گا، کون سی ٹینشن ہو جائے گی۔ آج کل یہ دلیلیں دی جاتی ہے نا، ارے اگر تو کر لے گا کیا ہو جائے گا، تو سب کر رہے ہیں، سب چل رہا ہے، تو اتنا بڑا حضرت جی تھوڑی ہے۔ اس طرح کے وسوسوں کے اندر مبتلا کر کے غلط کام کراتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ تم سے اللہ کے اوپر بھی ایسی جھوٹی باتیں کہلوا دے گا ما لا تعلمون، جس کو تم جانتے تک نہیں۔ اس لیے ایسے واقعات ملتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میزان الاعتدال کے اندر علامہ ذہبی نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مقرر واعظ بیٹھا اور واعظ کرنا شروع کر دیا، اور مجلس کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑے محدث اور تھے وہاں پر، اور ان دونوں کا نام لے کر کے جھوٹی حدیث لوگوں کو سنا رہا ہے اللہ کے نبی تک، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب وہ بات سے فارغ ہوا تو امام احمد بن حنبل نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو حدیث تو بیان کر رہا تھا اور جو تو نسبت کر رہا ہے امام احمد بن حنبل کی طرف، میں نے تو کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کی ہے، میں خود احمد بن حنبل ہوں۔ اس نے کہا جناب کیا پوری دنیا میں آپ ہی احمد بن حنبل ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں؟ مطلب لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے انسان ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ جس کی کوئی نہ سر ہوتے ہیں نہ پیر ہوتے ہیں، اللہ کی طرف بھی نسبت کر دیتا ہے، پیغمبر کی طرف نسبت کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس نے کوئی جھوٹی حدیث منسوب کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بڑی حفاظت کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ذمے، رسول کے ذمے ایسی بات لگانا جس کو جانتے نہیں بڑی خطرناک چیز ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو، پیروی کرو، ما اس چیز کی انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی، قالوا کہتے ہیں بل نتبعوا، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے اللہ کا نہیں، ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا، اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، پرانی پرمپرا ہے، پرانا طریقہ، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون،
اگرچہ ان کے باپ داداؤں کو کچھ بھی عقل نہ ہو، کچھ بھی شعور نہ ہو، اور نہ ان کے پاس کوئی علم ہو، نہ ہدایت ہو، اگر باپ دادا گمراہی کے اندر ہیں، باپ دادا کو پائجامہ پہننے کی تمیز نہیں ہے، تو بھی اتباع کرو گے ان کا؟ عجیب بات ہے۔ دیکھو اس آیت کو سمجھنا بڑی اہم آیت ہے۔ اس آیت کے ذیل میں اکثر مفسرین نے، بلکہ تمام مفسرین نے تقلید کی بحث کا تذکرہ کیا ہے۔ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ اتباعی کو کہتے ہیں، بغیر دلیل کے کسی بات کو مان لینا، کسی کے اعتماد پر، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ پر پورا اعتماد ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں گھڑا، بلکہ اس نے قرآن و سنت کی مجمل آیات اور مجمل چیزوں کی تفسیر اپنے علم کی روشنی میں ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ ہم ان کو اپنا محسن مانتے ہیں کہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کر سکے۔ اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے محنت کر کے پکی پکائی کھیر، پکا پکایا حلوہ ہمیں دے دیا۔ ہم کہیں کہ جناب آپ کا حلوہ ہمیں نہیں کھانا، ہم تو خود حلوہ بنائیں گے، تو ہم حلوہ ایسا بنائیں گے نہ ہم کھا سکیں گے نہ کوئی اور کھا سکے گا، اس لیے کہ علم چاہیے نا اس کے لیے۔ اس لیے یاد رکھو اس آیت کے اندر اس تقلید کی مذمت ہے جو بغیر کسی دلیل کے ہو، محض گمراہی والی، اور گمراہی والی تقلید کے ہم بھی قائل نہیں ہیں۔ کیوں جی؟ ہم بھی اس تقلید کے قائل ہیں جو مستحسن اچھی تقلید ہے۔ شیطان کی تقلید کون کرتا ہے؟ غلط کاموں کی تقلید کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ اتباع اور تقلید ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے۔ اگر اتباع اور تقلید کو الگ الگ مانتے ہو تو اس آیت سے آپ تقلید کے اوپر دلیل نہیں پیش کر سکتے، اس لیے کہ آپ اتباع کو الگ مان رہے ہو اور تقلید کو الگ مان رہے ہو۔ جس طرح اتباع سے زنا اور شراب اور دیگر چیزوں پر دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، ایسے ہی اتباع سے اور تقلید کو اگر آپ الگ مانتے ہو تو تقلید پر اس سے دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر اتباع اور تقلید دونوں ایک ہیں، جیسے کہ ہم بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں یہ بات ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کا اتباع کرتے ہیں، چاہے ان کو عقل و شعور بھی نہ ہو، کوئی علم بھی ان کے پاس نہ ہو، یعنی علم ہونا چاہیے۔ اگر علم ہے تو اس تقلید کا اتباع قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ آئے گا تو انہوں نے کہا بل اتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق، کہ میں اتباع اور پیروی کرتا ہوں اپنے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کی۔ وہ خود کہیں گے، قرآن کے اندر آئے گا آگے چل کر کے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف متوجہ لوگوں کو کرے اس کی اتباع کرنے میں کوئی حرج نہیں، جو شیطان کے راستے پر لے کر کے چلے اس کی اتباع نہیں کرنی۔ تو تقلید محمود ہے اور ایک تقلید مذموم ہے۔ محمود تقلید ہم کرتے ہیں، مذموم تقلید نہیں کرتے۔ اس لیے غیر مقلد اہل حدیث اس آیت کو دلیل بنا کر کے آپ کو پھنسائے گا۔ جب آپ یوں کہیں گے ایک طرف تو وہ کہے گا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، آپ کہیں گے اللہ کے نبی، اور آپ کو الجھائے گا کہ آپ ابو حنیفہ کی بات مانتے ہو یا اللہ کے نبی کی بات مانتے ہو۔ اب آپ کا دماغ ہینگ ہو جائے گا کہ بھائی اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں، ابو حنیفہ کیا ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں؟ تو یاد رکھیے یہ تقابل صحیح نہیں ہے۔ ابو حنیفہ کا تقابل ہوگا شافعی سے، احمد ابن حنبل سے، اور اسی طریقے سے امام مالک سے، اور صحابہ کا تقابل ہوگا صحابہ سے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ کسی کا تقابل صحیح نہیں ہے۔ تمام کے تمام وہ حضرات انہوں نے اللہ کے نبی کی باتیں ہی ہمیں بتائی ہیں۔ ایک سوال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ میں آپ سے سوال کروں، آپ چوہان بانگر میں رہتے ہیں یا سیلم پور میں یا دہلی رہتے ہیں؟ بتائیے آپ کہیں گے جناب یہ کون سا تقابل ہوا؟ اگر آپ یہ سوال کریں کہ آپ دلی رہتے ہیں یا بامبے، تو تقابل صحیح ہے، میں دلی رہتا ہوں، بامبے نہیں رہتا۔ سوال کریں کہ آپ سیلم پور رہتے ہیں جعفر آباد، تو تقابل صحیح ہے کہ جس سیلم پور میں ہوں جعفر آباد میں نہیں ہوں۔ چوہان بانگر کے اندر رہتے ہیں آپ یا موجپور کے اندر رہتے ہیں، کیوں جی؟ تقابل دیکھا جاتا ہے کہ کس چیز کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے۔ وہ دماغ ہینگ یہاں پر کریں گے، ایک طرف اللہ کے نبی کو کھڑا کر دیں گے
اور ایک طرف ابو حنیفہ کو، یہ تقابل صحیح نہیں ہے۔ ابو حنیفہ اپنے پاس سے مسئلے نہیں گھڑتے، امام شافعی اپنے پاس سے مسئلے نہیں گھڑتے، وہ حدیث کی شرح کرتے ہیں، قرآن کی مجمل آیات کی شرح کرتے ہیں، اور جو چیزیں کلیئر ہیں اس میں کسی کی تقلید کی ضرورت ہوتی نہیں، وہ تو 2 اور 2 4 کی طرح سب کو پتہ ہے۔ لیکن وہ آیات کے جس سے کچھ ثابت ہو رہا ہے، دوسری نص سے کچھ، وہ اس کے اندر تطبیق ناسخ منسوخ کا علم ان کے پاس ہوتا ہے۔ بہرحال لمبی بحث ہے اور یہ علمی بحث ہے، لیکن میں نے اشارہ آپ کو اس لیے کر دیا تاکہ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، اور قرآن کی آیت پڑھ کر حدیث پڑھ کر کے لوگوں کو لوگ گمراہ کر لیتے ہیں کہ دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جب مشرکین سے کہا جاتا تھا ان سے کہ اتباع کرو اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی، یعنی قرآن ہے نا، تو وہ قرآن کے مقابلے میں کہتے تھے بل نتبع ما الفینا، اور ایک جگہ آئے گا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ بھی باپ داداؤں کو کہتے تھے، تم بھی ابو حنیفہ شافعی یعنی اپنے باپ داداؤں کو کہتے ہیں، پتہ ہی چلا وہ بھی ایسے ہی تھے اور تم بھی ایسے ہی ہو۔ اب وہ بیچارہ چوک کر کے کھڑا ہو جائے گا، یار واقعی تو قرآن سے دلیل دے رہا ہے بھائی، تو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی وہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کو نہیں جانتے جاننے والے سے پوچھ لو۔ صحابہ کے دور میں بھی تقلید ہوتی تھی، تقلید کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ سارے صحابہ مجتہد کے درجے پر نہیں تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو درجے اجتہاد کے اوپر فائز تھے، مفتی تھے، بڑے تھے، تو وہ لوگ مسائل میں ان کے پاس جاتے تھے کہ جی بتا دو، اور یہی سلسلہ ہمیشہ رہا ہے کہ نہ جاننے والا کس کے پاس جاتا ہے؟ جاننے والے کے، بس سیدھی بات ہے، اسی کا نام تقلید ہے۔ ابو حنیفہ شافعی وہ لوگ بڑا احسان کر کے گئے ہیں ہمارے اوپر۔ ہم کہتے ہیں اگر آج کے دور کے اندر بھی کسی کے پاس اتنا علم ہو ابو حنیفہ امام شافعی سے زیادہ، تو واقعی اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں، وہ خود اجتہاد کرے اور عمل کرے، کوئی دقت نہیں ہے۔ دقت اس کے لیے ہے نہ پاس کر رہا ہے نہ برداشت کر رہا ہے، گاڑی کے پیچھے لکھا رہتا ہے نہ پاس کر یا برداشت کر۔ اگر اتنا علم ہے تو ان کو کروس کر کے پاس کر کے چلا جانا، ابو حنیفہ سے آگے چلا جا، کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر تیرے پاس اتنا علم نہیں ہے تو ذرا برداشت کر کے پیچھے چلنے میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو صحیح طریقے سے اپنے اکابر اور مشائخ پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکابر سے کاٹنے کی، مشائخ سے کاٹنے کی، اس طرح کی سب چالاکیاں ہیں۔ جانتے ہیں کہ جب تک اکابر سے جڑے رہیں گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پہلے اس پتنگ کو ڈوری سے کاٹ دو تو پھر یہ کہیں بھی جا کر کے گر جائے گی، سیدھی بات ہے نا۔ اس لیے غیر مقلد کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اکابر پر اعتماد نہیں کرتا، اس لیے ایسی جگہ جا کر کے گرتا ہے کہ وہ عقائد میں بھی ٹھوکر کھاتا ہے اور احکام میں بھی ٹھوکریں کھاتا ہے، پتہ تو کچھ ہے نہیں، اپنے دماغ سے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر تقلید مذموم کی مطلب وہ ہے، مذمت ہے، تقلید محمود کی، اتباع محمود کی مذمت نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الحمد لله